اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم عذاب علی عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل احترام دوستو، ساتھیو، بھائیو، عزیزو، قرآن پاک کا چھٹا پارہ اور سورہ المائدہ کی یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پس منظر یہ ہے کہ گزشتہ دنوں اسی ماہ دسمبر میں ایک واقعہ سیالکوٹ میں ہوا اور اس واقعے کی وجہ سے پوری قوم میں ایک اضطراب موجود ہے۔ یہ ایک دردناک، المناک، کربناک واقعہ تھا، اور اس واقعے میں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک ایسا فرد جس کا سری لنکا سے تعلق ہے، یہاں اپنے ملازمت کے سلسلے میں موجود تھا، اور اس کے بعد اس کو بعض ایسی خیال کے تحت کہ شاید اس نے کوئی سٹیکر پھاڑ کر اس کو پھینک دیا کوڑے میں، تو اس کے تحت ایک پراپیگنڈا کر کے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کو بھی جلا دیا گیا۔ یہاں 3-4 سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور آج کے اس درس قرآن میں کوشش کروں گا کہ انہی سوالات کے جوابات دیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کا یہی تعارف ہے کہ جو اس واقعے کے ساتھ ہوا ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں جو ایک تاثر پیدا ہوا یا پیدا کیا گیا یا پھیلایا گیا، یا اس کے بارے میں ہم ایک معذرت خواہانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، تو کیا فی الواقعہ اسلام کا یہی تعارف ہے؟ دوسرا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں ان کی کیا کیا حیثیتیں ہوتی ہیں کسی اسلامی ریاست کے اندر، اور ان حیثیتوں کے مطابق ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، یا ہماری تاریخ کے اندر کس طرح کا سلوک کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں سزا کا پہلو کیا ہے؟ کیا اسلام نے اس پر کوئی سزا مقرر کی ہے؟ سزا مقرر کی ہے تو وہ کس طرح کی سزا ہے؟ ان آیات کے اندر وہی سزائیں بیان کی گئی ہیں جو فساد فی الارض کی ہیں، زمین میں فساد پھیلانا یا دہشت گردی کرنا یا اس طرح کے واقعات جیسے یہ واقعہ ہوا ہے، تو ان کی سزائیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک اسلام کا تعارف ہے، لیکن میں اس کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام کو ہم کہتے ہیں یہ دین رحمت ہے، اور سلمہ سے اسلام ہے، جس کا مطلب سلامتی ہے۔ اسلام کا خود معنی ہی سلامتی ہے، اور اسلام کا یہ جو ایک پہلو ہے، اس کو قرآن پاک میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، اور مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی طرز عمل کے اندر یہی بات بیان ہوئی ہے کہ قرآن پاک بیان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے عالمین ہے، صرف مسلمین نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں۔
پھر قرآن پاک نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ پوری دنیا کے پیغمبر ہیں، یعنی صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، اے شرق و غرب کے انسانوں، اے عرب و عجم کے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو گویا کہ آپ پیغمبر انسانیت ہیں اور ان کے بھی آپ رسول ہیں، چاہے ہم آپ کا پیغام ان تک نہیں پہنچا سکے کہ جن کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ توہین آمیز ہوتا ہے، آپ ان کے لیے بھی آپ کے پاس پیغام ہے امن کو اور سلامتی کا۔ تیسری بات جو قرآن پاک نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہونے کے اعتبار سے برابر کا پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں قبیلوں اور گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ پھر قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے یہ پہلو بھی بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ خاص طور پر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اہل ایمان کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تندخو ہوتے، درشت ہوتے تو یہ آپ کے ارد جمع نہ ہوتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور ان 9 باتوں کے اندر ایک یہ ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو محروم کرے میں اسے دوں۔ تو یہاں اسلام کا ایک پورا کلچر اس سے ڈیولپ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ وہ کلچر یہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلامتی کی دعا دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تجھ پہ اللہ کی سلامتی، تجھ پہ اللہ کی رحمتیں۔ جواب دینے والا اس میں اضافہ کر دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی سلامتی بھی، رحمتیں بھی، برکتیں بھی۔ یہ ہمارا ماحول ہے۔ دن کے اندر کروڑوں لوگ ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا بھیجتے ہیں اور وہ جواباً ان پر بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہم احلہ علینا، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے طلوع کر لے اس طرح بالامن والسلامہ کہ یہ چاند پوری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لے کے آئے۔ تو یہ ہمارا، پھر قرآن پاک میں انہی آیات سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے وَمِنْ عَجَلِ ذَلِكَ، یعنی ہم نے اس سبب سے بنی اسرائیل پر یہ لازم کر دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو زندگی عطا کی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کی۔ کسی دنیا کی مذہب میں، تہذیب میں اس انداز پہ نہیں ہے کہ ایک فرد کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا، یہ اسلام نے کیا ہے۔ یعنی اور یہاں پر لفظ انسان ہے، مسلمان نہیں ہے۔ انسانیت کو اسلام بلند کر رہا ہے۔ انسان وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو پھر اسی طرح قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی ارشاد فرمایا گیا کہ بغیر حق کے، یعنی کوئی حق نہیں تھا اور کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بارے میں حکم دیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اسلام کا کلچر تو یہ ہے کہ اماطۃ العزائم عن الطریق، یعنی اسلام راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹے پڑے ہیں، کوئی جھاڑی پڑی ہے، اس کو ہٹانے کا حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے، یعنی تم نے اگر یہ کام بھی کر لیا تو تمہیں اس پہ اب یہ تو ہمارا کلچر ہے۔ پھر یہ کہا، ارشاد فرمایا گیا کہ جو مسلمان کو گالی دے، گالی دینا فسق ہے،
اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام نے ایک اور پہلو، یہ ساری میں صرف اشارات بیان کر رہا ہوں، تفصیل نہیں۔ حقوق کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ کا حق، بندوں کا حق۔ بندوں کے حق میں سارے بندے آ جاتے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اور اس حق کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس حق کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس کی معافی اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کی طرف منتقل کر دی ہے جس کا حق مارا جائے۔ تو گویا کہ یہ اتنی شدت کسی اور جگہ نہیں ہے حقوق العباد کے بارے میں کہ معافی مانگنے سے بھی یہ نہیں ختم ہوگا، صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی وہ بندہ آپ کو معاف کر دے یا وہ کلیم نہ کرے، تو ورنہ اس کی معافی اللہ تعالیٰ نے اسی کے پاس رکھی ہے۔ اب یہاں پر ایک قسم ہے، باقی اسلام نے سزاؤں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ سزاؤں کی 3 قسمیں ہیں، ایک حدود ہے، ایک قصاص و دیت ہے، اور ایک تعزیرات ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ آپ اٹھائیں کتاب تو تعزیرات پاکستان ایک کتاب ہے جس کا نام پہلے تعزیرات ہند تھا، اس میں سارے جرائم میں کی سزا ہے، لیکن اسلام نے سزاؤں کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک حدود ہے، حد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہے کہ یہ حد ہے، اب اس حد کو جو پامال کرے گا اس کے لیے سزا ہے، اور سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اور اس کے بارے میں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سزا مقرر ہے، اگر اس کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اس میں کسی کو کمی بیشی کا نہ کسی اختیار ہے عدالت کو، نہ کسی حکومت کو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کسی سے پوچھے گا، حاکم سے یا جج سے، کہ یہ جو اس مجرم کو کوڑے لگانے تھے، یہ ایک کوڑا تم نے زیادہ کیوں لگا دیا ہے؟ وہ کہے گا اس لیے کہ تاکہ عبرت کا نشان بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ تو مجھ سے بڑھ کر حکیم ہے، یعنی میں اس حکمت کو نہیں سمجھتا تھا، اور دوسرے نے کمی کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا یہ کمی تو نے کیوں کیا ہے، اس کا رحم کرتے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے تو مجھ سے بڑھ کر رحیم ہے۔ تو گویا کہ یہ جو حدود کا معاملہ ہے، حد کے اندر چوری ہے، ہاتھ کاٹنا اس کی سزا ہے، حد کے اندر جو ہے زنا ہے اور بدکاری ہے، اس کی سزا کوڑے بھی ہے اور سنسار کرنا بھی ہے۔ حدود کے اندر جو ہے وہ پھر آ جاتا ہے قذف ہے، یعنی کسی پہ جھوٹا الزام لگا دینا، اس کی سزا بھی ہے اور اس کی سزا بھی کوڑے ہے۔ پھر اسی طرح سے ڈاکہ زنی، اس کی سزا ہے، اور پھر شراب نوشی، اس کی سزا جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے ملتی ہے کہ اس کا خلافت راشدہ کے اندر یا خلفائے راشدین اور ان کے بعد، یعنی یہ طرز عمل جو صحابہ نے اختیار کیے، یہ حدود ہے۔ اب اس کے بعد دوسری قسم ہے، وہ ہے قصاص و دیت، جس میں بندے کا حق غالب ہوتا ہے کہ یہ بندے کا حق مارا گیا، کسی کا باپ قتل کر دیا، کسی کا بیٹا قتل کر دیا، کسی کی بیوی قتل کر دی، کسی کی بہن قتل کر دی۔ اب یہ جو ہے یہ قصاص ہے۔ اسلام میں جو ہے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یہ جو ہے وہ اسلام ایک مقرر کر دیتا ہے، اور اس پہ لیکن اس کو حوالے کر دیتا ہے جس کا نقصان ہوا ہے، یعنی ورثاء کے، اور اس کے بعد وہ اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، اور نہ کرے تو تب بھی اس کے لیے یہ رکھا ہے کہ اس کے لیے وہ اگر دیت لینا چاہے، یعنی اس پہ جرمانہ عائد کرنا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے تعزیرات۔ تعزیرات کا مطلب یہ ہے کہ ایک جج، قاضی، حاکم یہ سمجھتا ہے کہ یہ شرطیں تو پوری نہیں ہوتی، یعنی 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ تو نہیں ہیں، 3 گواہ ہیں، لیکن جرم جو ہے وہ پایہ ثبوت تک پہنچتا نظر آ رہا ہے، تو وہ پھر یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے گا کہ اب 4 گواہ نہیں ہے چلو اس کو بری کر دو، بلکہ پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک تعزیراتی سزا دی جائے گی،
جو قید ہو سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے، وہ تعزیرات ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو بیان کیا گیا ہے اس طرح کی دہشت گردی جیسے یہ ہوئی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان کی سزا یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور زمین میں یہ ان کی کوشش رہتی ہے اور یہ تغدو کرتے رہتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلے، جیسے دہشت گردی ہے، بلا وجہ لوگوں کی جانیں لے لینا، قتل کر دینا، یہاں بم وہاں بم، یہاں دھماکے وہاں، اور یہ جو اس طرح کی ذرا سی بات کے اوپر ایک طوفان کھڑا کر کے تو لوگوں کو بے گناہ قتل کر دیے جائے۔ تو اسلام نے اس کی سزاؤں کے اندر یہ کہا ہے کہ ان کی سزا یہ ہے، اب یہ سخت ترین سزائیں ہیں، ایقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی ان کو، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، اور یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے، یعنی ایک دایاں ہاتھ کاٹا جائے، بایاں پاؤں کاٹا جائے، اور پھر اس کے بعد یا پھر ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ یہ جرم کی نوعیت کے مطابق ہے، ڈاکہ زنی بھی کی اور قتل بھی کیا ہے، تو یہاں پر وہ سزا جو ہے وہ قتل کرنے کی، پھر سولی چڑھا دینا، عبرت کا نشان بنا دینا، اور یہ بھی اس کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح سے یعنی یہ فساد فی الارض، زمین کے اندر فساد، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائے یا زمین سے نکال دیا جائے۔ یعنی ایک گروہ جو ہے وہ ارادہ کر رہا ہے، اس کے حالات پتہ چل رہے ہیں، ابھی انہوں نے جرم کا اس طرح ارتکاب نہیں کیا، یا جرم کیا ہے تو کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو ان کی شدت کم ہے، لیکن ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کو زمین سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست سے یا تو نکال دیا جائے، وہاں کے باشندے نہ رہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یہ زمین سے نکالنا ہے تاکہ زمین میں چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ اب یہ آیات کا پس منظر ہے، بعض مفسرین نے ایک واقعے کے ساتھ بھی اس کو جوڑا ہے کہ قبیلہ عقل اور عرینا، یہ قبائل کے لوگ تھے، یہ مدینہ منورہ میں آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، وہاں پہ آ کے انہوں نے وہاں رہائش رکھی، اور کچھ مدت بعد یہ کہنے لگے کہ جی حضور ہماری تو صحتیں گر گئی ہیں، یہاں پہ آ کے ہم اس جو ہے وہ بیمار ہونے لگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراگاہ تھی مدینہ منورہ کی، جہاں پر جانور اور خاص طور پر اونٹ اور اونٹنیاں تھیں، وہاں آپ نے کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے تم اس کا دودھ بھی پیو اور اس ماحول کے اندر رہو جس ماحول کے اندر یہ جانور ہوتے ہیں، اور اس ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس بات کا ان کو کہا گیا کہ اب وہ چلے گئے، اور اونٹنیوں کے دودھ پی کر ان کی صحتیں بڑی اچھی بن گئی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ احسان مند ہوں اور دولت ایمان بھی حاصل ہو گئی اور پھر صحت بھی ٹھیک ہو گئی، تو انہوں نے اس کے برعکس یہ کیا کہ جو چرواہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے نگران مقرر کیا تھا، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا، اس کی آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں پھیر کے اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور اس کو اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی اور اونٹنیاں لے گئے، سارا جو ہے نا، یعنی ڈاکہ زنی بھی، قتل بھی، اور کئی اور جرائم جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک دستہ بھیجا، اور اس کے ساتھ جو کھوجی ہوتا ہے، یعنی جو کھرا دیکھ کے، تو ان کو، اور حتیٰ کہ ان کو جا کے پا لیا اور پھر ان کو وہ گرفتار کر کے لائے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سخت ترین سزائیں دیں کہ جس طرح سے انہوں نے کیا ہے اسی طرح ان کے ساتھ کیا جائے، ان کے آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیری جائے، ان کو اسی طرح سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ یا مفسرین نے اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑا ہے، لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں، پورا ایک قانون ہے
کہ اگر کوئی زمین میں فساد پھیلائے تو ان کے ساتھ سخت ترین سزائیں ان کی مقرر ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور پہلو کہ جس پہ وہ یہ ہے کہ اقلیت یا ذمی یا اہل الذمہ، یہ کئی قسمیں ہیں جو فقہا نے بیان کی ہیں۔ غیر مسلم اسلامی ریاست کے اندر یا تو وہ معاہد ہے، یعنی ان کے ساتھ ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ ہے، یا پھر وہ ان کا ذمہ لیا اسلامی ریاست نے، وہ اہل الذمہ ہیں، یا پھر یہ کہ وہ حربی ہیں، یعنی ان کا کوئی ان کا معاہدہ نہیں ہے اور وہ مخالفت کرتے ہیں اسلامی ریاست کی اور ان کی حیثیت حربی کی ہے۔ تو اس ساری چیزوں کے اندر جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اہل الذمہ یعنی جن کا ذمہ اسلامی ریاست نے لیا، یا جو معاہد ہیں یعنی انہوں نے معاہدہ کیا، یا ایک اور قسم بھی جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جو کچھ وقت کے لیے آتے ہیں ویزا لے کے، اور ان کو کی بھی ایک حیثیت جو ہے وہ ان کی بھی ہوتی ہے۔ اور جس طرح سے یہاں پر یہ جو ہے ان کو جو ہے وہ مستامن یعنی جن کے ساتھ امن جن کو دیا گیا، ان کی یہ حیثیت ہے۔ اب یہ ان سب کے اندر اسلام نے ایک طرح کے احکامات دیے ہیں کہ چاہے کوئی اہل الذمہ ہے، چاہے مستامن ہے، چاہے معاہد ہے، معاہدہ جن کا ساتھ ہے، ایگریمنٹ ہے، تو ان کا قتل جو ہے وہ سخت ترین جرم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کافر جو ہے وہ لڑ رہا ہے تو آپ بھی لڑ سکتے ہیں، وہ مار رہا ہے آپ بھی مار سکتے ہیں، جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر، لیکن اس طرح سے کسی کو مارنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی معاہد کو قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ 2 مہینے کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی، یعنی وہ جنت میں جانا تو کجا، جنت کی خوشبو بھی اس تک نہیں پہنچے گی۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا میں اس کی طرف سے قیامت کے دن وکیل بنوں گا، میں اس کے لیے جھگڑا کروں گا، یعنی جس نے جو قتل ہوا ہے اس کے لیے۔ اب یہ ساری چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، ساری بات نہیں ہو سکتی، تو میں اس درمیان میں کچھ پہلو چھوڑتے ہوئے میں اب آ رہا ہوں اس واقعے کے حوالے سے۔ اس واقعے کے حوالے سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کے حوالے کیا جائے، کوئی بھی فرد، لوگ اپنے ہاتھ سے خود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور خود ہی جج بن کے خود ہی سزائیں نہ دیں، لیکن قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا یہ ریاست کا اور حکومت کا کام ہے۔ یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ جی یہاں کون سا جی قانون ہے، یہ لفظ ماج بل یہاں کون سا جی قانون ہے، یہاں تو طاقت کا قانون ہے، یہ کسی معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور اسلام ہمیں قانون کی حکمرانی سکھاتا ہے، اور اس سلسلے کے بے شمار پہلو ہیں اسلامی تاریخ میں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے، جیسے یہ ابھی سزاؤں کی بات تھی، لیکن یہاں ہمارے کتنے ہی واقعات ہوئے، اس میں وہ واقعہ بھی ہے جو یہاں سیالکوٹ میں ہوا، اور 2 حافظ قرآن بھائی، ایک جماعتی گھرانے سے ان کا تعلق تھا، حافظ شعیب اور حافظ منیب، ان کو بلا وجہ یعنی بہت چھوٹی سی کوئی وجہ اس پر ان کو مار مار کے، ڈنڈے مار مار کے، لاٹھیاں مار کے، الٹا لٹکا کے دونوں کو جو ہے بے دردی کے ساتھ قتل کر، یہی سیالکوٹ ہے۔ لیکن ہوا کیا، مقدمے بنے، بڑا پریشر پڑا، پھر اس کے بعد گرفتاریاں ہوئیں، پولیس والوں کی بھی چونکہ دیکھ رہے تھے پولیس والے بھی، ان کی بھی گرفتاریاں ہوئیں، لیکن آخر کار ابھی تک کسی کو سزائے موت نہیں ملی۔ تو عبرت کا نشان تو نہیں بنایا گیا، یہ بنایا جائے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ان کو کھلے عام ان کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکایا جائے۔ اب یہ کہ یہ ایک اسی طرح کے واقعات ساہیوال میں بچوں کے سامنے ماں اور باپ کو گولیاں مار دی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی کیا ہوا، یعنی ان لوگوں کو گرفتار ہوئے، رہا کر دیے گئے اور ختم۔
یہ ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا، چاہے وہ کسی کے ساتھ ہو، لیکن باہر اسی طرح سے سرگودا میں ایک پیر کا واقعہ تھا کہ جس نے اپنے مریدوں کو بلا بلا کے قتل کر دیا کہ میں پھر زندہ کروں گا۔ اب اندازہ کریں کہ یہاں اس طرح، لیکن اس کیس کے اندر کیا ہوا ہے، کوئی آپ کے سامنے بات آئی ہے؟ تو یہ جو ایک پہلو ہے کہ ریاست کمزور ریاست نظر آتی ہے اور عدالت کمزور عدالت نظر آتی ہے۔ یہ کون سی عدالت ہے کہ جس کے دوہرے معیار ہیں؟ ایک طرف جو ہے وہ ایک عمارت ہے جس میں ایک عام لوگوں نے اس کو سمجھتے ہوئے کہ یہ قانونی ہے، قانونی طور پہ بنی، آپ کے لوگوں نے غلط کیا، لیکن اس میں سے تو آپ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں، ان کو معاوضے نہیں ملتے اس لیے کہ وہ غریب لوگ ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک پورا فارم ہاؤس ہے، اس کو جرمانہ کر کے اس کو جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے چلے یہ جرمانہ کر دیا۔ کچھ ایسی عمارتیں بنتی ہیں اسلام آباد کے اندر ہی کہ جو فلاں محکمے کی فلاں محکمے کی اس کو بھی کر دیا۔ تو گویا کہ جہاں یہ تاثر پیدا ہو کہ عدالتوں کے دوہرے معیار ہیں، اور پھر عدالتوں میں بڑا وقت لگ جاتا ہے کہ آپ کوئی کام ہوتا ہے۔ اب ابھی یہ دیکھیں 4 دن یہ شور مچا ہے اور بڑا پیغام آ رہا ہے کہ عبرت کا نشان بنا دیں گے، لیکن آخر کار پھر اسی طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ جو افواہ ہے، یعنی قرآن پاک نے کہا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے فتبینوا، اس کی کھوج کرید کر لو، اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، عین ممکن ہے تم ٹوٹ پڑو کسی قوم پر نادانی کے اندر، اور اس کے بعد تم جو ہے وہ اس پر تمہیں ملال ہو یا اس پہ تم شرمندہ ہو۔ تو اسلام تبین یعنی صورتحال کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے چلا دے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں پوسٹوں کی پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، حدیثیں جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ تو گویا کہ اس بارے میں بھی اسلام نے بڑی تحقیق کرنے کا کہا ہے۔ پھر اسی طرح کے واقعات آپ کو پتہ ہے، گجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن ہے، حافظ خالد فاروق ہے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ بس ایسی یعنی جیسے کسی کے ہاتھ سے قرآن گرتا ہے، وہ گرا، اس کی پڑوسن نے دیکھا، ساتھ وہ سٹوپ بھی جل رہا تھا، اور اس کو قرآن کو کچھ نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس نے شور بچا دیا کہ حافظ نے، ڈاکٹر نے جو ہے وہ قرآن جلا دیا۔ الحمدللہ، یعنی کوئی ایسی بات، اور جل بھی گیا ہو خدا نخواستہ تو اس کا یہ تو طریقہ نہیں ہے، لیکن مسجد کے لاؤڈ سپیکروں سے فوری طور پر شروع ہو گیا کہ قطعی ڈاکٹر نے، اور اس کے بعد اس کو بنا دیا گیا عیسائی ڈاکٹر نے، پھر اس کو بعد اس کو وہاں سے نکالا گیا، پولیس گرفتار کر کے لے گئی، تھانے سے چھڑایا گیا، اور پھر اس انتہائی بے دردی کے ساتھ موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کر گھسیٹا گیا، مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ درندگی کے واقعات ہوتے ہیں، اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ درندگی نہیں سکھاتا، وہ اسلامی معاشرہ تحمل سکھاتا ہے یا قانون کے حوالے کرنا سکھاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی جو ہے وہ ہے۔ اب اس سارے معاملے میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ کوئی سٹیکر، کوئی پوسٹر کسی کی جگہ پہ یا کسی لگانا ہے تو اس کی اجازت ہونی، اس سے اجازت لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جہاں آ جائے پھر اس کسی نے اتار دیا اور آپ کہیں کہ یہاں توہین ہو گئی۔ پھر یہ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اہل بیت، محبت صحابہ کرام، اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ یہ محبت ایسی ہے کہ جو ان کو، جن کے نام، جن کے ساتھ یہ ہماری محبت ہے، ان کو تکلیف پہنچانے والی بات نہ ہو۔ آپ محبت کا تقاضا، جیسے ایک نعرہ ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو بڑے اچھے جذبے کا اظہار ہے، لیکن غلامی رسول میں زندگی قبول ہے، یہ ہمارا کہیں تصور ہی نہیں ہے کہ غلامی رسول کے اندر ہم زندگی گزاریں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کسی کو مار دیں وہ ٹھیک ہے۔
تو اس کو بھی منبر و محراب کو بتانا چاہیے کہ اس کے تقاضے کیا ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، محبت رسول کے، عشق رسالت کے، اور عشق اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ سیکولر طبقے کو اب ایک موقع مل گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے توہین رسالت یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کے بارے میں انہوں نے ایک عام یہ کرنا شروع کر دیا کہ یہاں یہ سارا کچھ تو اس لیے ہوتا ہے کہ یہ قوانین جو ہیں، یہ قوانین جو ہیں وہ ان قوانین کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ان قوانین کا مطلب تو یہ ہے کہ قانون کے حوالے کرو، اپنے ہاتھ میں قانون نہ لو۔ اس ملک میں قانون موجود ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ فضا پیدا کرنے کے بجائے یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ قانون ہی نہیں ہونا چاہیے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، توہین آمیز خاکے بنائے، کوئی جملے کہے، کوئی، تو یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے۔ تو کچھ پہلوؤں پہ بات ہو سکی ہے، کچھ پہ نہیں ہو سکی۔ بحیثیت مجموعی ہمیں اس ملک کے اندر یا دنیا بھر کے اندر اسلام کا تعارف جو حقیقی تعارف ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور وہ منبر و محراب کی ذمہ داری ہے، وہ نظام تعلیم کی ذمہ داری ہے، وہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کا تعارف یہ ہو کہ یہ امن والی، عدل والی، انصاف والی، سلامتی والی، رحم دلی اور خدا ترسی والی ہے، اور غیر مسلموں کو بھی بلا وجہ ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔